وفاقی وزیر شازیہ مری قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی موجودہ صورتحال تشویشناک ہے۔ عمران خان کو لانے کے لیے دھاندلی کے تمام ریکارڈ توڑ دیے گئے۔ پارلیمان سے اختیار چھیننے کی سازش کی جا رہی ہے۔ پاکستان کی جمہوریت کو کمزور کرتی رہی۔ 4 اپریل ابھی گزرا ہے آنریبل اسپیکر، 4 اپریل پاکستان کا وہ تاریخی وہ کالا دن جس دن نہ صرف پاکستان کے عظیم لیڈر بلکہ دنیا کے ایک عظیم لیڈر قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی چڑھایا گیا، انہیں شہید کیا گیا۔ کیسے شہید کیا گیا؟ ڈکٹیٹر کی تو خواہش تھی، اس خواہش کو پورا کس نے کیا؟ مولوی مشتاق سے لے کر اور سپریم کورٹ کے فیصلے نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کو جسمانی طور پر بے شک ہم سے الگ کیا ہو، لیکن آج بھی اس شہید کی روح ہم سب کے اندر موجود ہے، اور وہی روح تقاضا کر رہی ہے کہ شہید بھٹو کو انصاف چاہیے، اسی عدلیہ سے انصاف چاہیے، اسی سپریم کورٹ سے انصاف چاہیے۔ کیوں نہیں نظر آتا وہ صدارتی ریفرنس جو 2011 میں جمع کیا گیا، جب صدر آصف علی زرداری صاحب، اور ان کی بھی تعریف جتنی بھی میں کم کروں، میں سمجھتی ہوں جتنی بھی کی جائے وہ کم ہوگی، کیونکہ صدر آصف علی زرداری صاحب تاریخ میں ایسے صدر ہیں جنہوں نے اپنی تمام پاورز اس پارلیمان کو سونپی، اس پارلیمان کو۔ He could have been the commander, of the security, and he could have held all the positions that General Musharraf took for himself, snatched away from the parliament. Asif Ali Zardari Sahab could have enjoyed the powers, but he did not. He chose to return all the powers to parliament and where it belonged. اور اسی صدر آصف علی زرداری نے 2011 میں جناب اسپیکر پریزیڈنشل ریفرنس بھیجا اسی عدلیہ کو۔ آج 12 برس گزر گئے ہیں، کیوں نہیں نظر آتا شہید ذوالفقار علی بھٹو کا وہ تقاضا؟ کیونکہ وہ آج بھی شہید زندہ ہے، وہ آج بھی اس کالے فیصلے کو چیلنج کر رہے ہیں۔ ہم آج بھی انصاف مانگتے ہیں، ہمیں تو انصاف نہیں ملتا۔ ہم تو اگر کوئی بات قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے۔ وفاقی وزیر شازیہ مری اظہار خیال کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 4 اپریل کا دن پاکستان کے لیے سیاہ دن ہے۔ پارلیمنٹ کو نظر انداز کیا جائے تو ہمیشہ تکلیف ہوتی ہے۔ ریاستی اداروں کے اندر تقسیم ملک کو کمزور کرتی ہے۔ ملک میں ہمیشہ جمہوریت کی راہ میں رکاوٹ ڈالی گئی۔ کبھی نظر آیا کسی کو؟ کبھی دیکھا کہ خواہشات پر کس طریقے سے یہاں پر پوری جلسہ سجایا جاتا ہے عدالت کے اندر؟ اور ہم تو وہ جماعت ہے جو گملہ توڑے بغیر جاتی ہے اور انصاف کا تقاضا کرتی ہیں اور پھانسی کی سزا لے کر واپس آتی ہیں۔ کبھی پھانسی، کبھی جیل، کبھی جلا وطنی۔ ہم نے یہ سب اس لیے نہیں کیا ہے اسپیکر صاحب کہ آج بھی ہم اس ادارے سے غلط فیصلے سنیں۔ ہم ادارے کا احترام کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا سر آنریبل جج، ہم کہتے ہیں and because they are honorable in our eyes and they should be. But sir, lordship، ہم کہتے ہیں lordship، ہم ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کر بھی نہیں بیٹھ سکتے lordship کے آگے فرنٹ رو میں۔ We respect the lordship, and that is a lesson that our political party has taught us. That is a lesson that we as parliamentarians should carry forward. But there is a lesson on their part also, sir, and they should follow it. They should also understand the trichotomy of power. They should also understand کہ ہر ادارے کی رسپیکٹ اور ڈگنیٹی ہوتی ہے،
और उसे बरकरार रखना जरूरी है। जिस तरीके से यहाँ ऑनरेबल कॉलीग मेरे मक्सी साहब ने कहा, पार्लियामेंट सुप्रीम है। Parliament has given you this constitution. This constitution defines the role of all the institutions that are working here as per this constitution. And this has to be upheld, not the ego of one person. This has to be upheld. There is an Article 176 of this constitution, Speaker Sahab, and that Article 176 of the constitution talks about the Supreme Court's constitution and composition. The Supreme Court will have a Chief Justice and it will have the other honorable judges. It does not talk about one person. It talks about a team of honorable judges headed by the Chief Justice. There has to be democracy in that same institution that talks about democracy for the Prime Minister or for the Chief Ministers. Prime Minister or Cabinet, Chief Minister or Provincial Cabinet. Why not Chief Justice and his Cabinet, the other honorable brother judges? As rightly said by Chairman Pakistan People's Party, Janab Bilawal Bhutto Zardari Sahab, and the Honorable Prime Minister. Sir, क्या हम जमहूरियत कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, क्या हम उसको एक्सरसाइज करने का राइट नहीं रखते? क्या आपको अगर डेप्यूटेशन काबिल कबूल नहीं है और कौमी असम्बली के इजलास जारी है। वफाकी वजीर शाजिया मरी इजहार ख्याल कर रही हैं, जो आपने मुलाहिजा किया। और अब आप देख सकेंगे माह रमज़ान की खुसूसी नशरियात रौनक रमज़ान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं हमको रौनक के रमज़ान में जनाब। बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू जब हम ब्रेक में होते हैं तब भी हमारी ये चल रही थी। मौला अब्बास का ज़िक्र आया तो इमाम हसन मुज्तबा जो है मौला अब्बास के उस्ताद, जिन्होंने उनको तीर अंदाज़ी, तलवार चलाना, नेज़ा चलाना सिखाया। तो आप सोचें क्या शुजात थी उनकी। जंग सफ़ीन का एक वाक़या है कि जब मौला अली ने अपने बेटे अबू हनीफा को कहा कि आप मोहम्मद हनीफिया को कहा कि आप जाइए और हमला कीजिए, तो 1000 तीरों का सामना करना पड़ा और वो थोड़ा पीछे हटे और उसी रफ्तार से मौला हसन जो थे वो निकले चीरते हुए